السلام علیکم۔ جی ہاں دوستو، آج کا یہ ویڈیو رمضان اسپیشل پہ ہے، جیسے کہ میں نے اپنے لاسٹ ویڈیو میں کہا تھا، اور یہ ویڈیو آج کا ہم لوگوں کی عبادت، نیکی اور ہمارے آخرت سے ریلیٹڈ ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس ویڈیو سے انشاءاللہ آپ سب کچھ نہ کچھ لے کر جائیں گے اپنے اور اپنے فیملی کے لیے۔ بس آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو پورے آخر تک ضرور دیکھیں۔ آج کی جو کہانی ہے وہ ایک انسان کی ہے جو ایک شہر میں رہا کرتا تھا، اور اس کا نام تھا عبداللہ۔ عبداللہ کے پاس ایک بہت انمول ہیرا تھا، اور وہ اپنے اس بیش قیمتی ہیرے کو بیچنا چاہتا تھا۔ ایک دن عبداللہ اپنے اس ہیرے کو لے کر اپنے شہر کے سب سے بڑے سونار کے پاس جاتا ہے۔ سونار اس کے ہیرے کو دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ بھائی، تمہارا ہیرا سچ میں بہت بیش قیمتی ہے، اور شاید میں اس کی قیمت تمہیں نہیں دے پاؤں۔ بہتر ہوگا کہ اگر تم اپنے اس انمول ہیرے کو لے کر شہر کے بادشاہ کے پاس چلے جاؤ۔ عبداللہ ویسا ہی کرتا ہے اور اپنے اس انمول ہیرے کو لے کر اپنے شہر کے بادشاہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ بادشاہ اس کے ہیرے کو دیکھتا ہے، اور دیکھنے کے بعد وہی کہتا ہے جو سونار نے کہا تھا کہ بھائی، تمہارا ہیرا بہت بیش قیمتی ہے، اس کی قیمت کا انداز لگانا بھی مشکل ہے۔ پھر بادشاہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں اپنے خزانے والے کمرے کا دروازہ 5 منٹ کے لیے کھلوا دیتا ہوں، اور اس 5 منٹ میں تم جتنی دولت چاہو میرے خزانے سے لے لینا، اور یہی تمہارے ہیرے کی قیمت ہوگی۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق خزانے والے کمرے کو کھول دیا جاتا ہے، اور عبداللہ کو 5 منٹ کے لیے اس خزانے والے کمرے میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ عبداللہ پہلے تو اندر جانے کے بعد کافی حیران ہوتا ہے، اتنی ساری دولت کو دیکھ کر، بہت ساری سونے کی اشرفیاں، ہیرے اور موتی کو دیکھ کر۔ اس کے بعد وہ جلدی جلدی وہ سارے خزانے کو سمیٹنے لگتا ہے، کبھی اپنے دامن میں سمیٹتا ہے، کبھی اپنے جیب میں رکھتا ہے۔ پھر اس کو خیال آتا ہے کہ اس طرح وہ بہت زیادہ خزانہ یہاں سے لے کر نہیں جا پائے گا۔ تو اس نے سوچا کہ اگر میں کہیں سے ایک بوری انتظام کر لیتا ہوں تو شاید بوری میں بھر کر بہت سارا خزانہ یہاں سے لے جا پاؤں گا۔ پھر وہ سوچتا ہے کہ اگر میں بوری خزانے سے بھر دوں اور اسے اٹھا نہ پاؤں تو پھر سارا خزانہ یہیں رہ جائے گا، اور میں یہاں سے کچھ بھی نہ لے جا پاؤں گا۔ پھر وہ سوچتا ہے کہ بوری کے ساتھ اگر میں ایک گھوڑا یا پھر ایک اونٹ لے آتا اور خزانے کو بھر کر اس اونٹ میں لاد کر لے جاتا تو شاید میں بہت سارا خزانہ یہاں سے لے جا پاؤں گا۔ دوستوں، کچھ اسی طرح کی ترکیبیں سوچتے سوچتے عبداللہ کا 5 منٹ گزر جاتا ہے، اور بادشاہ کے سپاہی اسے خزانے والے کمرے سے باہر نکال دیتے ہیں۔ عبداللہ یہ چیختا رہ جاتا ہے کہ بھائی، مجھے 5 منٹ کی مہلت اور دو، میں ابھی اپنے لیے کوئی بھی خزانہ نہیں نکال پایا ہوں۔ لیکن بادشاہ کی سپاہی اس کی ایک نہیں سنتے، اور اسے اس خزانے والے کمرے سے باہر نکال دیتے ہیں۔ تو دوستوں، آپ نے دیکھا کہ کس طرح عبداللہ اپنے قیمتی وقت کو سوچنے میں برباد کر دیے، اور اپنے ہیرے کو بھی گوایا، اور کوئی خزانہ بھی حاصل نہیں کر پایا، اور ہمیشہ کے لیے وہ خالی ہاتھ رہ گیا۔ دوستو، یہ کہانی صرف عبداللہ کی نہیں بلکہ ہم سب کی ہے، آپ کی ہے اور ہماری ہے۔ اور ہمارا بادشاہ ہمارا اللہ ہے، جو سارے کائنات اور سارے عالمین کا مالک و بادشاہ ہے، اور وہ انمول ہیرا ہماری زندگی ہے جو ہمارے اللہ نے ہم کو بخشی ہے، اور وہ خزانے والا کمرہ یہ دنیا ہے
جس میں اللہ نے ہم سب کو ایک معین وقت کے لیے اور ایک مدت کے لیے بھیجا ہے۔ اور دوستو، جس دن یہ مدت ختم ہو جائے گی اور وہ معین وقت ختم ہو جائے گا، اس دن موت کا فرشتہ آئے گا اور ہمیں اس دنیا سے لے کر چلا جائے گا۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح عبداللہ کو بادشاہ کے سپاہیوں نے خزانے کے کمرے سے نکال کر لے کر چلے آئے تھے، اور ہم عبداللہ کے ہی طرح چیختے رہ جائیں گے کہ بھائی ہمیں تھوڑا اور مہلت دے دو، ہم اپنی حقیقی زندگی کے لیے کچھ نیکی کمانا چاہتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، یہ دنیا فانی ہے اور ایک دن فنا ہو جائے گی۔ ہماری حقیقی زندگی اس کے بعد شروع ہوتی ہے، جس کا کوئی مدت یا کوئی معین وقت نہیں ہے، اور وہ زندگی انسان کی لامحدود ہوتی ہے۔ اس لیے دوستو، ہمیں اپنی اس زندگی کے بارے میں نہیں بلکہ اس زندگی کے بارے میں زیادہ سوچنا چاہیے جس کی کوئی مدت نہیں ہے اور جو لامحدود ہے، جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے۔ ہمیں وہاں کی بھی تیاری ضرور کرنی چاہیے، اور وہاں کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت اور نیکی کرنی ہے۔ دوستو، ہم میں سے بہت ایسے لوگ ہیں جو عبداللہ کے ہی طرح اپنی زندگی صرف سوچنے میں گزار دیتے ہیں۔ بہت ایسے لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ کل سے نماز پڑھیں گے، یا پرسوں سے نماز پڑھیں گے، یا آنے والے جمعے کے دن سے نماز شروع کریں گے۔ دوستو، ایسے لوگوں کی زندگی میں وہ دن کبھی نہیں آتا، اور وہ دنیا سے خالی ہاتھ ہی چلے جاتے ہیں۔ اس لیے دوستو، ہمیں اپنے کسی بھی اچھے کام کو ٹالنا نہیں چاہیے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، یا کوئی اور نیک کام ہو، ہمیں اسے جلد سے جلد شروع کر دینا چاہیے۔ ہم میں سے بہت ایسے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بیٹا نمازی بن جائے، ان کا بھائی، ان کے دوست نمازی بن جائے، اور وہ کئی بار اپنے دوستوں سے کہتے بھی ہیں کہ بھائی نماز پڑھو۔ لیکن دوستو، ہم انسانوں کا ایک نیچر ہے، جب ہمیں کوئی بات کسی مثال یا کسی کہانی کے ذریعے سمجھائی جائے تو وہ بات بہت آسانی سے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے۔ اور اس لیے دوستو، اس ویڈیو کو ہمیں اپنے سارے دوستوں اور اپنے بھائیوں کو بھیجنا ہے۔ ہو سکتا ہے اس ویڈیو کی کہانی کسی کے دل کو چھو جائے اور وہ زندگی کی حقیقت کو سمجھ لے اور عبادت گزار بن جائے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو انشاءاللہ اس کا ثواب ہم سب کو ملے گا۔ اور صرف شیئر ہی نہ کریں، ان سے فون کر کے بھی پوچھیں کہ کیا آپ نے یہ ویڈیو دیکھا ہے؟ اگر نہیں دیکھا تو ضرور دیکھیں، اور اگر دیکھا ہے تو اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور فارورڈ کریں۔ ایسا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آج کل ہم لوگوں کے موبائل میں اتنے ویڈیو آتے ہیں کہ ہر ایک ویڈیو کو کھول کر دیکھنا ممکن نہیں ہو پاتا۔ اس لیے ہمیں یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ ویڈیو کوئی عام ویڈیو نہیں ہے، اس لیے اسے ضرور دیکھیں۔ دوستو، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اور اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں۔ اور آخر میں ایک چھوٹا سا شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے۔ کل فرصت نہ ملی تو کیا کرو گے، اتنی مہلت نہ ملی تو کیا کرو گے، روز کہتے ہو کل سے پڑھیں گے نماز، کل آنکھ نہ کھلی تو کیا کرو گے۔ دوستو، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔